یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے بہاولپور میں رہنے والے سمیع خان نے۔ تو چلیے انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں ان کی آپ بیتی۔ السلام علیکم، میرا نام سمیع ہے اور میں بہاولپور کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب میں لڑکپن سے گزر رہا تھا۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ گھر آسیب زدہ تھا اور وہاں روزانہ نت نئے واقعات پیش آتے رہتے تھے، مگر ہم نے انہیں نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس گھر میں کبھی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں تو کبھی چیزیں اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی تھیں۔ پھر ایک روز کچھ ایسا ہوا کہ ہم وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمارے مالی حالات بالکل اچھے نہیں تھے۔ ان دنوں ایک آدمی میرے بھائی کا خرچہ اٹھاتا تھا۔ وہ میرے بھائی کے کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کا پورا خرچہ اٹھاتا تھا۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی چل رہی تھی، اور سچ کہوں تو اس کی وجہ سے میرے والدین کو بڑا سہارا بھی تھا۔ پھر خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اچانک اس کی موت ہو گئی۔ انتقال کے تقریباً 1 ہفتے تک کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، مگر ہم اپنے محسن سے بچھڑنے پر نڈھال تھے۔ ہمیں اس بات کا شدید غم تھا کہ جس شخص نے اپنوں سے بڑھ کر ہمارا ساتھ دیا وہ ہم سے بچھڑ گیا۔ دن گزرنے لگے اور ہمارا غم ہلکا پڑنے لگا۔ ایک روز میں کالج سے گھر آیا تو مجھے وہی آدمی دکھائی دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا۔ پہلے تو انہوں نے یقین نہیں کیا، مگر جب میں اپنی بات پر قائم رہا تو وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ بالآخر ہم نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ہم دوسرے گھر میں آ گئے۔ جس روز سے ہم نئے گھر میں شفٹ ہوئے، مجھے یہاں پر اپنے پرانے گھر کی طرح کسی بھی عجیب و غریب چیز یا کسی کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ اس لیے مجھے اس گھر میں ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہ نیا گھر میرے پرانے والے گھر سے تقریباً 30-40 سال پرانا تھا۔ سب اچھی طرح چل رہا تھا کہ پچھلے ہفتے میرے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے والدین کچھ خریداری کرنے اور بجلی گیس کے بل بھرنے کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی گیا ہوا تھا، جبکہ بڑا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے گیا تھا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک کتا بھی پالا ہوا تھا اور میں اپنے کتے کے ساتھ گھر پر ہی تھا اور کتا سو رہا تھا، جبکہ مجھے شام 4 بجے کام پر جانا تھا۔ اس لیے میں کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ میری امی کپڑے دھونے کے بعد انہیں سکھانے کے لیے کہیں ٹنگا دیتی تھیں، مگر مجھے کپڑے نہیں مل رہے تھے۔ میں نے کپڑے ڈھونڈنے کے لیے سارا گھر چھان مارا، مگر مجھے وہ نہیں ملے۔ کیونکہ گھر پرانا تھا، اسی لیے ہمارے گھر کی سیڑھیاں بھی بہت پرانی دکھائی دیتی تھیں۔ وہاں کھڑکی کے قریب ایک شیشے کی لائٹ تھی جس کی روشنی ہمارے باتھ روم اور ڈرائنگ روم میں پڑتی تھی۔ امی ابو کے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، اور وہاں کچھ پودے بھی رکھے ہوئے تھے جن کے گرد شیشہ لگا ہوا تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، جبکہ دروازے کے قریب ایک چھوٹی سی الماری تھی جہاں امی نے کپڑے لٹکانے کے لیے ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ امی اس الماری میں ہم سب کے خشک کپڑے طے کر کے رکھ دیا کرتی تھیں۔ میں دوڑتا ہوا کمرے کے اندر گیا اور الماری کھول کر سب خانوں میں اپنے کپڑے تلاش کرنے لگا۔ پھر اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے زمین نے میرے قدم جکڑ لیے ہوں۔ میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی حرکت نہیں کر پا رہا تھا، اور مجھے کسی کے قدموں کی آواز بھی اپنے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایسا واقعہ تھا، مجھے اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی۔ میرے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ بڑا ہی پراسرار تھا، اور میں بڑی دیر تک عجیب و غریب احساسات کا شکار رہا۔ مجھے یاد نہیں میں نے کیا دیکھا تھا، مگر مجھے یوں لگا جیسے مجھے کوئی چیز دکھائی دی ہو۔ یہ وہی پراسرار احساس تھا جو مجھے پرانے گھر میں بھی محسوس ہوتا تھا۔
میں نے کپڑوں کو کہیں اور ڈھونڈنے کا سوچا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے باہر آ گیا۔ میرے کمرے کے باہر آتے ہی اچانک وہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں موبائل فون امی کے بیڈ روم میں بھول آیا ہوں۔ چونکہ امی کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا اور میں نیچے رہتا تھا، اس لیے مجھے موبائل یاد آتے ہی میں نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے شروع کر دیں۔ میں بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ جب میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں میں بجلی بھر گئی ہو۔ میں اپنی رفتار سے خوف زدہ ہو رہا تھا مگر دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اوپر پہنچا تو میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا۔ مجھے ایک روشنی سی دکھائی دی۔ ایک عورت میری طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ہی میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا وہ غائب ہو گئی۔ مجھے بس اس کی دھندلی سی جھلک یاد ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری نگرانی کرتے ہوئے میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ سر سے پاؤں تک کالی تھی۔ اس کے جسم کے خدوخال غیر واضح تھے۔ اس کا صرف سر ہی سر دکھائی دے رہا تھا، چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ بات یقینی تھی کہ وہ واقعی ایک عورت تھی۔ میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ آیا اور اپنے کمرے میں آ کر کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن میں نے اپنے دوست سے اس واقعے کا ذکر کیا کیونکہ وہ ان چیزوں پر یقین رکھتا تھا، جبکہ میرے گھر والے اس چیز کو سرے سے ہی نہیں مانتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ وہ واقعی ایک عورت تھی اور اس کے بعد بھی وہ مجھے کئی مرتبہ دکھائی دی، اگر اس نے مجھے کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے اب مجھے بھی اس سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح کا میرے ساتھ پیش آنے والا دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک روز میں اپنے چھوٹے کزن معروف کے ساتھ گھر پر اکیلا تھا، جبکہ اس کی امی اسٹور پر کچھ ضروری سامان خریدنے گئی ہوئی تھیں۔ کیونکہ میں اس دن نہایا نہیں تھا، اس لیے میں نے معروف کو کہا کہ میں نہانے جا رہا ہوں اور آدھے گھنٹے تک آتا ہوں۔ ابھی مجھے گئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ میں نے بس دروازہ بند ہی کیا تھا کہ معروف پاگلوں کی طرح چیختا چلا جا رہا تھا اور باتھ روم کے اندر آ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے بتایا کہ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ دیواروں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی معروف کے سامنے کوئی غیر اخلاقی زبان استعمال نہیں کی تھی۔ ہم نے تو اس کے سامنے کبھی کسی بات پر کوئی قسم بھی نہیں کھائی تھی، اور وہ مجھے گالیاں دے کر بتا رہا تھا کہ دیواریں میرے بارے میں یہ سب کہہ رہی تھیں۔ میں یہ سن کر ذرا خوفزدہ ہو گیا، لیکن میں اسے مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ باتھ روم سے باہر آ گیا، پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے ڈرائنگ روم میں آیا اور دیوار کو زور سے ٹھوکر ماری، پھر اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، گھٹیا دیوار، تم ابھی کیا کہہ رہی تھیں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ معروف نے خوفزدہ ہو کر بتایا کہ ابھی وہ دیواریں آپ پر ہنس رہی ہیں۔ میں مزید تھوڑی دیر وہاں رکا اور معروف کی امی کے واپس آنے کے بعد اپنے گھر آ گیا۔ کئی دن تک میرا دماغ اپنے قابو میں نہیں تھا، پھر رفتہ رفتہ سب نارمل ہو گیا۔ مگر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں دوبارہ کبھی اس گھر میں نہیں گیا، جبکہ میری بہن مسلسل اس کے گھر جاتی رہتی ہے۔ اسے کبھی کوئی پراسرار آواز سنائی نہیں دی، نہ ہی کچھ دکھائی دیا، لیکن میں اب بھی اس گھر میں جانے سے ڈرتا ہوں۔ سو ویورز، یہ تھی سمی کی آپ بیتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کسی خوفناک واقعے کی چشمدید گواہ رہ چکے ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی آپ بیتی ڈسکرپشن باکس میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔